ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي أولى الإيمان أوسق أولى الإيمان الحب في الله أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی دیوی توفیق سے الحمدللہ جمعۃ المبارک کی یہ مبارک ساعتیں ہم اللہ رب العزت کے مقدس گھر مسجد میں گزارنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آج کے دن کی تمام رحمتوں برکت و عظمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور بالخصوص حج کی تیاری کا، حج کے قافلوں کا تیار ہونے کا اور مکہ المکرمہ کی طرف روانگی کا یہ مقدس مہینہ جاری ہے۔ رب تعالی ہمیں بھی زندگی میں بار بار حج و عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس حوالے سے کہ وہ خوش نصیب ہیں جو حج کی سعادت کو پانے والے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں جو اس وقت سفر حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں، وہ خوش نصیب ہیں جو ان قریب اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے بیت اللہ شریف کا دیدار کریں گے، وہ خوش نصیب ہیں جو اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے روضہ انور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھیں گے۔ یقیناً رب تعالیٰ کی طرف سے جنہیں یہ خوشخبری عطا کر دی گئی تو وہ ان کاموں میں مشغول و مصروف ہو گئے، لیکن کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں جن کے پاس لوازمات، اخراجات، مال و متاع، استطاعت ہونے کے باوجود بھی وہ حج کی سعادت سے محروم ہے، اور جب انہیں سمجھایا جائے، بتایا جائے، اطلاع دی جائے، مسئلے سے آگاہی انہیں دی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ رب کا کرم ہوگا، جب بلائے گا میرا رب تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ بندہ جب تک اپنا قدم نہ چلائے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، مسجد، کاروبار، دیگر جگہوں پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو کبھی اس نے اس مسئلے کے حوالے سے یہ بات کہی کہ رب چاہے گا تو میں دکان پہ پہنچ جاؤں گا، رب چاہے گا تو مسجد پہنچ جاؤں گا، رب چاہے گا تو فلاں کی شادی میں شرکت کر لوں گا۔ ان تمام دنیاوی معاملات میں کبھی اس نے یہ لفظ استعمال نہ کیا۔ اس کا مطلب یہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو دھوکہ دہی کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے کہ میرا رب بلائے گا تو میں چلا جاؤں گا۔ تو روز آپ تجربہ کر سکتے ہیں اس بات کے اوپر۔ تو اس کا مطلب یہ بھی جانتا ہے کہ میں گھر سے جب تک قدم نہ چلاؤں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو بھی آئی نہیں، اسی طریقے سے جب تک بندہ سفر حج کی تیاریاں شروع نہ کرے، وہاں کے لوازمات کو پر کرے اور ساتھ ہی ساتھ دیگر معاملات کو نہ دیکھے تو وہ کیسے وہاں پہنچے گا؟ اب گھر بیٹھے بیٹھے یہ اعلان کیا جاتا رہے کہ ہاں ہم جائیں گے، میرا رب بلائے گا تو جائیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا، بلاوا ہوگا تو جائیں گے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ بلاوا تو ہے، تیری نیت میں فساد ہے۔
تیری نیت خراب، نیت کھوٹی نیت، اس وجہ سے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تو اس مقدس گھر کی سعادت سے محروم ہے جس مقدس گھر کی زیارت کے لیے انسان کی آنکھیں ترستی ہیں، جو ہر مومن مسلمان کی چاہت اور خواہش ہوا کرتی ہے، تو اس سے محروم ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ کن لوگوں پر حج کرنا فرض ہے، اور ہے یہ زندگی میں ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ کرے گا تو ثواب ہے۔ فرض تو ایک ہی مرتبہ ہے، جو اسے ساری زندگی میں جب استطاعت پا لے اس کو ادا کر لے، صرف ایک مرتبہ۔ قرآن مجید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے لیے اس گھر کا حج فرض ہے۔ کن لوگوں پر؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کی طرف آنے کی طاقت رکھتے ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے استطاعت جو لفظ ہے اس پہ خود تشریف فرما دی۔ پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس استطاعت سے مراد ذات اور راحلہ ہے۔ ذات کیا شے ہے؟ یہ ذات جو ہے کھانے پینا، راستے میں یہاں سے وہاں تک جانا، اس اعتبار سے بیچ درمیان راستہ جو ہے اس میں کھانے پینے کا اہتمام ہو، وہاں پہنچ کے کھانا پینا کر سکے بندہ، اور ساتھ واپسی میں آسانی سے آ جائے۔ واپسی آنے کے لیے بھی جو بیچ راستے میں کھانے پینے کا اہتمام ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں 3 4 مہینے کے سفر ہوا کرتے تھے، اب تو 4 ساڑھے 4 گھنٹے میں بندہ وہاں پر۔ تو فرمایا آنا جانا اور ساتھ وہاں پہنچنا، وہاں جب تک رہنا وہاں تک، اور گھر میں جو اس کے زیر کفالت ہیں، جس کی یہ پرورش کرتا ہے، ان کے لیے ان تمام چیزوں میں کھانے کا اہتمام ہونا، یہ سب سے پہلا حکم، کھانے کا اہتمام ہونا، کہ پیچھے جن کو چھوڑ کے جا رہا ہے ان کے پاس بھی کھانے پینے کا اہتمام ہو، خود جو جا رہا ہے اس کے پاس بھی کھانے پینے کا اہتمام ہو۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا راحلہ، یہ کیا چیزیں فرمائی؟ یہ ہے سواری۔ اب سواری جو ہے یہ یہاں سے وہاں تک آپ کو پہنچائے، دوبارہ وہاں سے یہاں تک آپ کو لے آئے، اس کا اہتمام ہونا، یہ ہے استطاعت۔ عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، مسلمان ہونا، مرض سے پاک و صاف ہونا۔ اتنا شدید بیمار ہے وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، یہ بھی نہ ہو۔ اس طرح سلطان کی طرف سے اجازت ہو، حاکم وقت، راستہ پرامن ہو، یہ ساری شرائط ہیں۔ اگر یہ شرائط کسی بندے کے اندر پائی جائے تو اس پر حج فرض ہو گیا، زندگی میں ایک بار وہ حج کرے گا۔ حج کے ایام جو ہوتے ہیں ان ایام کو دیکھتے ہیں اس کے حج کرنا ہے۔ اب ہمارے یہاں چونکہ فارم وغیرہ رجب المرجب کے مہینے میں بھرے جاتے ہیں، اس وقت اگر یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہے اس پہ حج فرض ہے، فارم بھرے ہو۔ اور باقی پرائیویٹ جو ہوتے ہیں ان کے تو فارم کا سلسلہ رمضان مبارک تک بھی جاری رہتا ہے، تو وہاں تک اگر آپ پہنچتے تو وہاں اس وقت تک فارم بھرے، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں، کسی وقت بھی بندہ رخصت ہو جائے۔ اب عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، آزاد بھی ہے، 4 چیزیں تو ہر شخص میں پائی جا رہی ہے۔ باقی مرض سے پاک ہونا، یعنی ایسا کوئی مرض نہ ہو جس کی وجہ سے بندہ راستہ نہ کر سکے، وہاں پہنچ کر اذیت کا شکار ہو جائے، ایسا کوئی مرض نہ ہو۔ اگر یہ بھی نہیں تو 5 باتیں پائی گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ حاکم وقت کی طرف سے اجازت ہو، تو وہ تو اجازت ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، 6 باتیں ہو گئی۔ ساتھ ہی بات ہے کہ راستہ پرامن ہو، تو راستہ ہے ہی پرامن، جہاز میں بیٹھنا ہے وہاں پہنچ جانا ہے۔ سابقہ زمانے میں تو سواریوں پہ سفر ہوا کرتے تھے، اونٹ، کھچر، گھوڑے وغیرہ دیگر سواریاں، تو اس میں 2 3 مہینے کا سفر ہے، بیچ راستے میں جنگ و قتال وغیرہ کے معاملات ہیں۔ اب تو چونکہ ایسا نہیں، جہاز میں بیٹھنا ہے وہاں آسانی سے پہنچنا ہے، تو یہ 7ویں شرط بھی پائی جا رہی ہے۔ اب 8ویں ذات اور 9ویں راحلہ، اس اعتبار سے دیکھا جائے۔ اب یہ کیا ہوئی کہ آپ کے پاس جب آپ یہاں سے نکل رہے ہیں تو گھر والوں کے پاس اتنا اہتمام ہو کہ جب تک آپ لوٹ کر نہ آ جائے اس وقت تک یہ کھانے پینے کے حوالے سے محتاج نہ ہو، اور آپ کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کے پاس سواری کا سلسلہ ہو، آپ وہاں جا رہے تو وہاں آپ کے پاس بھی کھانا پینا ہو۔ تو یہ تمام شرائط جس کے اندر پائی گئی اس پر حج لازم ہو گیا۔ اب اس شریعت کی طرف سے مقرر کردہ ہے،
شریعت نے اس کو فرض قرار دیا۔ اب کوئی شخص اس قدر مال و متاع رکھتا ہے لیکن اس کی نیت میں فساد ہے، وہ کہتا ہے میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے یا میری بیٹی کی شادی ہوگی تو جہیز کے لیے میں نے سارا پیسہ سنبھال کے رکھا ہے، شادی بیاہ دیگر معاملات کے لیے سنبھال کے رکھا ہے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، جو چیز شریعت نے ہم پر لازم فرض کر دی ہم نے اس کی کوئی پرواہی نہ کی، اور جو چیز نفس نے ہمارے اوپر لازم کی، یہ جہیز کا دینا، شادی بیاہ میں کھانا وغیرہ کا اہتمام کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کرنا، یہ تو برادری نے، خاندان نے، نفس نے ہم پر لازم کی ہے۔ ہم نفس کی لازم کردہ شے کو ادا کر رہے ہیں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑی چاہت اور تمناؤں کے ساتھ ہم اس چیز کو ادا کر رہے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے جو شریعت نے ہم پہ لازم کیا ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ پہلے تو شریعت کا جو مقرر کردہ ہم پہ جو لازم حکم ہے ہم اسے ادا کریں، ہمارا معاملہ برعکس ہو گیا۔ ہم نے نفس پہ جو ہم پہ لازم کر دیا، جس سے ہماری واہ واہ ہو، جس سے خاندان میں ہمارا نام ہو، ان چیزوں کو ہم پہلے ادا کر رہے ہیں، شریعت کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ خاندان والے ناراض نہ ہو جائے، اولاد ناراض نہ ہو جائے، یہ وہ فلانا، یہ سب چیزیں یاد آ رہی ہیں، لیکن شرعی حکم جو ہے ہم اسے بآسانی بھلائے ہوئے ہیں۔ اور شخص کو سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود اگر حج ادا نہ کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کے لیے سخت وعید کا اعلان فرمایا ہے۔ سخت وعید، سخت جس کو کہا جائے۔ پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج ادا نہ کرے، فرمایا کہ وہ شخص یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ اتنا سخت حکم ہے، یقین کی زبان سے لفظ ادا ہو رہا ہے، رحمت للعالمین، جسے اللہ نے تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ان کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہو رہا ہے۔ اور یہ زبان سے کن کی زبان سے ادا ہو رہا ہے؟ یہ وہ زبان ہے کہ جب دین کی تبلیغ کی طرف واعظ و نصیحت کرتے ہوئے کافروں کو جب دین اسلام کی دعوت دی جاتی اور کافر اگر وہ دعوت قبول نہ کرتا تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہو جایا کرتے تھے کہ کافر کلمہ کیوں نہیں پڑھتا، مشرک اسلام کیوں نہیں لاتا، دین سے کیوں نہیں جڑتا۔ یہ ان کی زبان ہے کہ کافر اگر دین میں نہیں آ رہا تو ان پر غمگین ہو رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے پیارا محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ مسلمان کے لیے فرما رہے ہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ اتنا سخت حکم ہے۔ کس وجہ سے؟ شارحین کرام نے اس حدیث مبارک کی تفسیر کی، فرمایا اتنا سخت حکم حضور نے کیوں اعلان فرمایا؟ حالانکہ حضور تو رحمت للعالمین ہے، کافر کو مسلمان کیا جا رہا ہے، یہ کیسی بات ہے کہ مسلمان کے حوالے سے یہ بات کر دی گئی؟ فرمایا اس وجہ سے کہ جس طرح یہودی اور نصرانی سے میرا رب ناراض ہے، فرمایا اسی طریقے سے تارک الحج، حج کو چھوڑنے والے سے بھی میرا رب ناراض ہے۔ استطاعت ہونے کے باوجود بھی زندگی میں جو ایک مرتبہ حج فرض ہے وہ نہیں ادا کرتا، میرا رب ان سے ناراض ہے۔ اس ناراضگی میں دونوں برابر ہے، اس وجہ سے پیارے محبوب نے اتنا سخت حکم ارشاد فرمایا کہ وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، کیونکہ حج اس پہ لازم ہے، اس کے باوجود وہ حج ادا نہیں کرنا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب جنازہ پڑھاتے ہیں، میت سامنے رکھی ہوتی، آپ کو اگر اطلاع مل جاتی کہ حضور جس کا آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں استطاعت کے باوجود اس نے حج ادا نہیں کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنازے کو چھوڑ دیتے، نماز جنازہ ہی نہیں پڑھاتے۔ فرماتے یہ تو رب کا اتنا بڑا مجرم ہے کہ جو چیز رب نے اس پر فرض کی حج ادا کرنا، اس نے استطاعت ہونے کے باوجود حج کو چھوڑ دیا، میں ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ جنازے کو اب ترک کرتے، چھوڑ دیتے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ رب کا باغی ہے۔ اب جنازہ پڑھا کے اس پہ رحمت کی دعا کرنا، تو یہ امت کو، لوگوں کو واعظ و نصیحت اور وعید کے طور پہ یہ حکم دیا گیا کہ یہ کتنا بڑا مجرم ہے، اسے کوئی چھوٹا نہ جانے۔ تو آج بھی جس کے پاس مال و متاع ہے، وہ شادی بیاہ دیگر چکر میں اس نے اپنے مال کو بچایا ہوا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ
مسئلہ نہیں ہے، بعد میں حج کر لیں گے، پہلے یہ شادی بیاہ کا معاملہ یاد رکھیں، جو چیز آپ پر لازم ہے وہ آپ کو کرنا ہی ہے، کسی اور ذریعے اور وسیلے کی وجہ سے اس کام کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ وہ چیز آپ پر لازم ہے۔ اولاد کے معاملات میں، شادی بیاہ کے معاملات میں اپنے رب کو ناراض کیا جائے اور یہ سوچا جائے کہ اگر یہ کام میں نے کر لیا، حج کے حوالے سے حج ادا کر لیا، مال و متاع ختم ہو جائے گا تو پھر شادی بیاہ کیسے کروں گا؟ تو آپ یہ نہیں سوچتے کام کس کا کیا جا رہا ہے، حکم کس نے دیا ہے، کس کے در پہ بندہ جا رہا ہے۔ اگر توکل مضبوط ہو تو پھر یہ چیزیں ذہن میں آئے گی نہیں، پھر بندہ یہ سوچے گا رب نے جو حکم دیا ہے مجھے وہ ادا کرنا ہے۔ تو بڑی تعداد ایسی ہے، بہت بڑی تعداد، جو استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتی۔ ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، اتفاقی طور پہ اس سے گفتگو ہوئی، اچھا خاصا پیسے رکھنے والا شخص ہے، مال و متاع میں بہت وسیع ہے۔ حیران میں اس کی بات سن کر کہ کئی سال گزر گئے، ایک مرتبہ بھی حج پہ گیا ہی نہیں، یہاں تک کہ عمرہ ادا کرنے بھی نہیں گیا۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ بولا کام میں بہت بیزی ہوتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں اس سے کام کا کیا فائدہ؟ جو اس کا فریض ہے وہ اس سے ادا نہیں ہو رہا، صرف دنیا مال متاع جمع کرنے کے چکر میں لگا رہے، نوٹیں جوڑتا رہے۔ ایک وقت آئے گا جب خود دنیا سے جائے گا، سارا پیسہ اوپر ہی ہوگا۔ یہ انسان کی بات ہے نا کہ جب آیا تو اس وقت خالی تھا، آنے کے بعد اس کو مال ملا، اس پہ اس نے لڑنا شروع کیا، جائے گا پھر بھی خالی ہوگا۔ تو بیچ کا حصہ جو اس کو مال دیا گیا، اس نے اس پہ ساری زندگی اپنی تباہ برباد کر دی۔ اگرچہ یہ مال و متاع رکھا جائے، بزرگان دین نے بھی تجارت کی، بڑی بڑی ہستیاں، مقدس ہستیاں گزری جنہوں نے بڑے بڑے لین دین تجارت کے معاملات کیے، لیکن جب رب کا حکم ہوتا تو پھر اس کام کو پہلے کیا جاتا۔ اور ایک ہی بار کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ تو نہیں ہر سال جو ہے آپ کو اتنا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج کرنے جانا ہے، ایک ہی سال کا مسئلہ ہے۔ تو بندہ اس حوالے سے نیت کرے اور کوشش یہی کرے کہ جو ہے وہ حج کا جانے۔ جن کی چاہت ہوتی ہے نا وہ پہنچ ہی جاتا ہے، جن کے وہ مال و متاع نہیں، ایسے بے شمار لوگ ہیں لیکن وہ بھی حج کر کے آ جاتے ہیں، کیونکہ دل میں تڑپ ہے نا، تمنا ہے۔ یہ تڑپ کے تمنا ایسی شے ہے کہ بندہ جہاں کہیں ہو بس اسے اس جگہ پہ پہنچا ہی دیتی ہے، لیکن جس کے پاس یہ تڑپ، یہ تمنا، یہ آرزو نہیں ہے نا، اس کے پاس چاہے کتنے لاکھوں روپیہ کیوں نہ موجود ہو وہ نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کی وہ تمنا نہیں، وہ چاہت نہیں ہے۔ ایک بزرگ حج کی طرف جا رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں بیت اللہ شریف، اب حج کا ادا کرنے کی طرف ہے کہ میں جاؤں گا، بچے کو معلوم ہوا، بچے نے اپنے بابا کی طرف دیکھا اور پوچھ لیا ابا کہاں کو جانا ہے؟ کہا کہ قافلے تیار ہو رہے ہیں، سفر حج کو لوگ جا رہے ہیں، لہٰذا میں نے بھی نیت کی میں بھی حج کو جاؤں۔ اب وہ سفر بڑے دراز ہوا کرتے تھے، اب یہاں پر بچے نے بات سنی، بابا جی نے وہ بات بتائی، اب بچے نے اس بات کو محفوظ کر لیا، فوراً کچھ اور سوچنے لگا۔ اب دیکھو یہ بھی ایک طرف ہے، یہ بھی ایک تمنا ہے۔ اب بچہ سوچ رہا ہے کہ میرے ابا جو ہے وہ حج کرنے جائیں گے، بیت اللہ، اللہ کا گھر دیکھیں گے، اور دنیا میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جن کا گھر دیکھتے ہیں تو گھر کے ساتھ گھر والوں کو بھی دیکھتے ہیں، صرف چار دیواری تو نظر نہیں آتی، گھر کو دیکھا تو گھر والے کو بھی دیکھا۔ تو اب میرے ابا جان جو ہے وہ گھر دیکھنے جا رہے ہیں تو یقیناً وہ پھر گھر والے کی بھی زیارت کریں گے۔ ابھی بچہ دیکھو اس کا ذہن کہاں پر ہے، اب یہ بات اس بچے کے ذہن میں آئی، اب اس نے بھی ضد کرنا شروع کر دی، مجھے بھی آنا ہے۔ ابا نے کہا بیٹا نہیں، ابھی میں جا رہا ہوں پھر کبھی۔ بچہ ضد میں لگ گیا، ابا جان مجھے آنا ہے۔ اب بچہ کچھ سوچ رہا ہے، ابا کچھ سوچ رہے ہیں، ابا کے ذہن میں گھر کی زیارت ہے، بچے کے ذہن میں گھر والے کی زیارت ہے۔ بہرحال بچے نے جب بہت زیادہ ضد کی، ابا نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور سفر حج کو نکلے۔ وہاں پہنچے، احرام بندھا ہوا ہے، بیت اللہ شریف کے اوپر نظر پڑی، نظر پڑتے ہی لبیک لبیک کی صدائیں سب نے لگائی، قافلے والے سارے موجود ہیں، بے شمار لوگ ہیں، حجاج کرام سب لبیک لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ ان والد بزرگ جو ہے وہ بھی ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ان کا بچہ بھی موجود ہے۔ اچانک سے اس بچے نے چیخ ماری اور اسی جگہ پر موقع پر ان کا انتقال ہو گیا۔ ابا نے اپنے جوان بچے کی یہ حالت دیکھی کہ یہ ہوش میں نہیں، جواب نہیں دے رہا، ابا بھی چیخو پکار لگانے لگے، شور و گل کیا، چیخا، مسافر ہے، حالت احرام میں ہے، پردیس میں موجود ہیں، جوان بچہ سامنے ہے وہ بھی گر چکا ہے۔
بڑا صدمہ پہنچا، ہزاروں قطار روئے، لوگ جمع ہو گئے، کیا ہو گیا؟ اب اسی رونے کے عالم میں غیب سے آواز آئی، اے شخص تو آیا تھا اس مقصد کے لیے کہ تو اس گھر کو دیکھے، سو تو نے اس گھر کو دیکھ لیا، جو تیرا مقصد تھا، جو تیری مراد تھی، تو نے اس کو پا لیا، کیونکہ تو نکلا تھا اسی وجہ سے کہ میں گھر کو دیکھوں گا، تم نے بیت اللہ کی زیارت کر لی، لیکن تیرا یہ بچہ ہے یہ کسی اور مقصد کے تحت آیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ میں گھر کو نہیں بلکہ گھر والوں کو دیکھوں گا، تو لہذا اس کی یہ نیت تھی کہ میں گھر والے کو دیکھوں گا، لہذا گھر والے کو دیکھنے کے لیے دنیا سے جانا پڑتا ہے، اس وجہ سے ہم نے اسے اپنی طرف بلا لیا تاکہ ہم اسے اپنی زیارت کروا سکیں۔ تو یہ چاہت بڑی شے ہے، جس کو جس جگہ سے لو لگ جائے، دل لگ جائے، چاہت ہو جائے تو بندہ اس جگہ پر پہنچ ہی جاتا ہے، پھر ذریعے وسیلے سبب خود بن جاتے ہیں۔ لہٰذا جن کے اوپر استطاعت ہونے کے باوجود وہ حج کی سعادت سے محروم ہے، اسے اپنے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو آنکھ بند ہو اور وہ حج کی سعادت سے محروم ہو، حالانکہ فرض ہونے کے باوجود بھی، تو بڑی رسوائی والا معاملہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی بار بار حج و عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ایسی طلب ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔